كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں تسلی ہے سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ آپ تصور کریں کہ جب آپ کسی انسان کی بھلائی کے لیے، اس کی فلاح اور کامیابی کے لیے اس کو دعوت دیں، اس کو ہدایت کریں، اس کے لیے محنت کریں، تکلیفیں برداشت کریں، لیکن وہ انکار کرے تو پھر دائی کے دل پہ کیا گزرتی؟ اسی سے تصور کریں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقصد وحید کیا تھا کہ پوری امت، پوری انسانیت کو جہنم کی آگ سے چھڑا دیں، اللہ تبارک و تعالی کے رستے پہ لگا دیں، ان کی زندگیوں میں انقلاب لے آئیں، ان کے اخلاق میں، ان کی سیرت میں، ان کی صورت میں، ان کے کردار میں، تاکہ وہ دنیا کے برگزیدہ اور پسندیدہ انسان بن جائیں۔ اور یہ صرف ایک بات یا ایک تخیل اور تصور نہیں، بلکہ ایک حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، تو ان کی زندگیوں میں کیسا انقلاب آیا کہ وہ لوگ جو اونٹوں کو چراتے تھے، وہ لوگ جو اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، وہ لوگ جو شراب و کباب کی محفلوں پہ فخر کرتے تھے، وہ لوگ جو غریبوں پہ ظلم کرتے تھے، وہ لوگ جو لوگوں کی عزت و عصمت دری کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، اللہ نے ان کو کیسا تبدیل کیا کہ ان میں اصحاب رسول پیدا ہوئے، ان میں ایسے ایسے موتی پیدا ہوئے کہ آسمان ہدایت کے تارے بن گئے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، متواتر اپنی زندگی کا، اپنے شباب کا، اپنے عین راحت و آرام کی زندگی کا جو حصہ ہے 13 سال ان کے لیے صرف کر دیا۔ ورنہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہ میں مکے کا امیر بن جاؤں تو وہ تو بناتے تھے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مکے کی سرداری چاہیے، وہ تو آپ کے قدموں میں رکھنے کے لیے تیار تھے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت چاہیے تو سارے قریش اپنی تمام دولت جو ہے آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار تھے۔
لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر میں، فاقہ میں، دکھ میں، تکلیفوں میں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، گرمی میں، سردی میں، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، سوکھ عکاظ میں، طائف میں، وادیوں میں ایک قدم پر ان کو دعوت دی، اور 13 سال اسی سے آپ اندازہ کریں، اور جب وہ انکار کریں تو حضور کے دل پہ کیا گزرتا۔ اچھا، ایک انکار یہ ہوتا ہے کہ بھی ایک مسئلہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، لیکن ایک ایسی بات کا انکار جو بداحت ہو، جو چاند کی طرح، سورج کی طرح روشن ہو، اور سننے والا جانتا ہو کہ کہنے والا سچ کہہ رہا ہے لیکن میں نہیں مانتا۔ اس لیے اللہ نے ان آیات مبارکہ میں تسلی فرمائی میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اللہ نے فرمایا کہ تحقیق ہم جانتے ہیں آپ کو ان کی باتیں غم میں ڈالتی ہیں، آپ غمگین ہوتے ہیں، اداس ہوتے ہیں، تکلیف پہنچتی ہے، لیکن میرا محبوب یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، بلکہ یہ تو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔ یہ صرف آپ کی تکذیب تو نہیں کرتے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ لَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ لیکن یہ ظالم، یہ مشرک جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، یہ تو اللہ کی آیات کے منکر ہیں، اللہ کے دین کے منکر ہیں، اللہ کے فراوین کے منکر ہیں۔ اب اس میں مفسرین کرام کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے۔ کیا مانا؟ بظاہر تو آپ کی تکذیب ہے، لیکن اصل میں تو میری تکذیب ہے، کیونکہ آپ تو وہ دعوت دیتے ہیں نا جو میں نے حکم دیا ہے، آپ تو ان کو اس بات کی طرف بلاتے ہیں نا جو میں نے آپ کو فرمایا ہے، تو جب یہ آپ کی بات نہیں گویا تو میری بات نہیں مانتا۔ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مجھے ایذا دیتا ہے ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یأخذہ، جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے گویا اللہ کو ایذا دی ہے، کیوں میں تو اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا۔ جیسے کہ دوسرے مقام پہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی کئی آیات میں وضاحت کی، فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کو ایذا دیتے ہیں، اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں۔ اب اللہ کو کون ایذا دے سکتا ہے؟ معنی یہ ہے جب رسول کو ایذا دے رہے ہو تو اللہ کو ایذا دے رہے ہو۔ دیکھیں نا، اس ملک میں اگر کسی ملک کا سفیر آئے تو آپ اگر اس کی توہین کریں تو وہ اس ملک کی توہین شمار ہوتی ہے، اس بندے کی تو نہیں شمار ہوتی۔ تو جب اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی تکذیب کر رہے ہوئے تو وہ تو اللہ کا بھیجا ہوا ہے، وہ تو اللہ کی بات پر رہا ہے، وہ تو اللہ کا فرمان سنا رہا ہے۔ تو فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم جو ہیں یہ اللہ کی آیات کے منکر ہیں، آیات اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ وہ بظاہر آپ کی بھی تکذیب ہے لیکن اصل تو اللہ کی تکذیب۔ ایک قول یہ، اور دوسرا قول مفسرین نے فرمایا قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك
میرا مدنی یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، آپ کو تو سچا سمجھتی ہیں، آپ کو تو صادق الوعد الامین کہتی ہیں، اصل تو یہ میرے دین کے منکر ہیں۔ ایک قول یہ ہے، اس کی وجہ علماء نے لکھی کہ ایک دن اخنس بن شریک اور ابی جہل لعنہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اخنس بن شریک نے پوچھا، اس نے کہا کہ ابی جہل، وہ تو خیر ابو الحکم کہتا تھا، اس نے کہا کہ ابو الحکم ایک بات بتاؤ، میں پوچھتا ہوں، تمہاری میری دوستی ہے اور تعلق ہے اور آج تک تم نے میرے ساتھ کبھی غلط بات نہیں کی، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، مجھے تو خیر سچی سچی بات بتا دو۔ ابھی جہل نے پوچھا کہ پوچھو اخنس کیا کہتے، اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ جہل نے کہا اخنس دیکھو تم میرے دوست ہو اور تم بھی ایک سردار ہو اور میں نے کبھی تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، تو بات اگر پوچھتے ہو اور دل کی بات اور سچی بات پوچھتے ہو تو محمد مصطفیٰ تو سچے ہیں، اللہ کے نبی تو سچے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا جس بندے نے کبھی انسان پہ جھوٹ نہیں بولا، 40 سال کی زندگی ہمارے سامنے ہے، جس نے کبھی کسی بندے پر بھی جھوٹ نہیں بولا، کسی انسان پہ جھوٹ نہیں بولا، دوست دشمن پہ جھوٹ نہیں بولا، وہ اللہ پہ کیسے جھوٹ بولے گا کہ اس نے مجھے نبی بنایا ہے اور خدا نے نبی نہ بنایا ہو؟ تو اس نے کہا ابو جہل بات سنو، تم سردار آدمی ہو، یہ مانتے ہو کہ محمد مصطفیٰ سچے ہیں تو پھر مان لو، پھر حرج کیا ہے؟ جب مانتے ہو کہ وہ سچے ہیں تو پھر سچے کی بات تو ماننی چاہیے۔ اس نے کہا کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ قریش ایک بہت بڑا قبیلہ اور اس میں بنی قصی جو ہیں، جو کہ حضور کی نسب انہی کے ساتھ ملتی تھی نا، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرت ابن کعب، تو اس نے کہا کہ بنی قصی کا جو وطن ہے نا، تو کعبۃ اللہ کی اب زمزم کا مسئلہ ہے، وہ بھی ان کے پاس ہے، بنی قصی والوں کے پاس ہے، اور کعبۃ اللہ کی چابی ہے وہ بھی بنی قصی والوں کے پاس ہے، اور پھر اللہ کے حرم کی مجاورت ہے، رفادہ ہے، حجاج کا نظم و نسق ہے، یہ بھی سارا بنی قصی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر ہم نبی بھی ان کا مان لیں تو پھر ہمارے پلے میں کیا رہ جائے گا؟ یہ تو ساری چیزیں پھر ایک ہی خاندان میں جمع ہو گئی کہ کعبۃ اللہ کے وارث بھی وہ ہیں، زمزم کے وارث بھی وہ ہیں، اور کعبۃ اللہ کے مجاور بھی وہ ہیں۔ اب اللہ نے نبی بھی ان کے قبیلے میں پیدا کر دیا، تو ہم باقی جتنے قریش کے وطن ہیں، قریش تو ایک بڑا قبیلہ ہے نا، آگے پھر اس کی شاخیں ہو جاتی تھی، یہ کوئی بنو قصی ہیں، یہ بنو ہاشم ہیں، یہ بنو فلان ہیں، یہ بنو فلان ہیں۔ اس نے کہا کہ پھر ہم تو ختم ہو گئے، اس لیے ہم نہیں مانیں گے، ہم تو انکار کریں گے، لیکن اگر سچی بات پوچھتے ہو تو محمد مصطفیٰ تو سچے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، کہ میرا مدنی وہ تو اب بھی آپ کی تکذیب نہیں کرتے، وہ تو اب بھی آپ کو سچا سمجھتے ہیں، اصل میں تو وہ میری آیات، میرے احکام، میری شریعت ہیں۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ابی جہل نے خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آمنے سامنے بات ہوئی، تو ابو جہل نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں کہ آپ سچے ہیں، آپ وعدہ پالنے والے ہیں، آپ امانت پالنے والے ہیں، آپ غریبوں پہ ہمدردی کرنے والے ہیں، آپ کی بات، لیکن جو دین آپ لائے ہیں ہم تو اس دین کو تسلیم نہیں کرتے، ہم تو اس دین کے دشمن ہیں کہ سارے ہم خدا چھوڑ دیں اور ایک خدا کے دروازے پہ چلے جائیں، یہ بات ہمارے دماغ میں نہیں بیٹھتی۔ یہ جو مسئلہ ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ لات، عزا، منات، ان سب کو چھوڑ دو، کسی غیر کو نہ پکارو، کسی غیر سے دعا نہ مانگو، کسی غیر کو وسیلہ نہ پکڑو، سب کو چھوڑ کے ایک دروازے پہ آ جاؤ، یہ بات ہم سے ہضم نہیں ہوتی۔ یہ کیسے ہے کہ ساری کائنات کا کام بس ایک خدا کرتا ہے؟ آخر اللہ میاں نے آگے کچھ کام تقسیم کیے ہوئے ہیں، ہر علاقے کا
مختار بنایا ہوا ہے، ہر علاقے میں اس نے اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں جو کام تقسیم ہو چکے ہیں، وہ ان کی ذمہ داری. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. وہ یہ کافر یہی بات کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک ہی معبود ہو، اسی سے سب کچھ مانگو. آج بھی تو مسلمانوں کو یہی بات سمجھ نہیں آتی نا، وہ بھی تو اسی لیے کہتے ہیں نا، دیکھو جناب یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے وہابی ہیں. کہتے ہیں مرشد کی مزار پہ سجدہ نہ کرو، اس کے جا کے طواف نہ کرو، اس کو جا کے چومو نہیں، ان سے جا کے درخواست نہ کرو، ان سے جا کے سوال نہ کرو، عبد القادر جیلانی کا وظیفہ نہ پڑھو، معین الدین اجمالی کے مزار پہ جا کے خیراتیں اور سجدے اور چڑھاوے نہ چڑھاؤ. یہ کیسے لوگ ہیں؟ ہم ان سب کو چھوڑ دیں، حالانکہ یہی تو ہے ہمارا ذریعہ جو ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انہم لا یکذبونک، میرا بدری وہ آپ کی تو تکذیب نہیں کرتے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. اصل میں یہ ظالم، یہ مشرک، یہ کافر، یہ جو ہے اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں. اب اللہ تسلی دیتے ہیں قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ آپ غم نہ کریں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ. اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ہم نے، جو پیغمبر بھیجے ہم نے، ان کی بھی تو تکذیب کی گئی، ان کو بھی لوگوں نے انکار کیا. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، لیکن انہوں نے صبر کیا، تکذیب جو کی گئی تو انہوں نے صبر، ان کو ایذا پہنچائی گئی، ان کو نعوذ باللہ دھکے دیے گئے، ان کے گلے میں کپڑا ڈال کے حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا کھینچا جاتا کہ بے ہوش ہو جاتے. بعض انبیاء کو قتل کیا گیا، بعض انبیاء کے سروں پہ آرے رکھ کر ان کو دو حصوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، لیکن انہوں نے بھی تو میرا مدنی صبر کیا نا، انہوں نے بھی تو برداشت کیا. آپ بھی صبر کریں. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، انہوں نے صبر کیا اس وقت تک کہ جب ہماری مدد پہنچی. اور میرا بدنی لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اللہ کے احکام کو کوئی بدلنے والا نہیں. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، تحقیق آپ کو پہنچ چکی ہے پہلے رسولوں کی خبر کہ انہوں نے کیسے صبر کیا، انہوں نے کیسے سختیاں برداشت کی، انہوں نے کیسے ایذا برداشت کیے. اور پھر جب اللہ کی مدد پہنچی تو اللہ نے اپنے رسولوں کی حفاظت کی، اللہ پاک نے اپنے ایمان لانے والوں کی حفاظت کی، اور اللہ نے ان کے دشمنیاں میٹ کر دیا، اللہ نے ان کے دشمنوں کو ہلاک و برباد کر دیا. کیا مانا؟ اگر یہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو آپ بھی غم نہ کریں، میری مدد آئے گی. لیکن ہماری تقدیر کے فیصلے ہیں، ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وہ میری مدد تو لازم ہے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ آپ بھی صبر فرمائیں جیسے پہلے بڑے شان والے رسولوں نے صبر کیا ہے. اور آپ تو سب سے زیادہ شان والے ہیں، آپ تو سب سے زیادہ عظمت والے ہیں. اور دوسرے مقام میں فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہ تحقیق ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہم نے آخرت میں بھی ان کو کامیابی دینی ہے اور دنیا میں بھی ان کو کامیابی دینی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا مدنی آپ میرے فیصلے جو ہیں وہ تو اٹل ہیں، اور پہلے پیغمبروں کے احوال آپ کو پہنچ چکے ہیں. آپ صبر کریں، آپ برداشت کریں، ایک وقت آئے گا
جب ہم آپ کی مدد کریں گے. اور دیکھیں ایمان سے کہیں پھر اللہ نے حضور کی مدد فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ وہ لوگ جو صرف مکہ مکرمہ میں حضور کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے پورے عالم پر محمد مدنی کا دین کا پرچم بلند کر دیا. لاکھوں مربع میل پہ اسلام پھیل گیا. اب اگر کمزور ہیں تو ہم مسلمان نہیں رہے. آج اگر ہمیں تکلیفیں ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اسلام صرف نام کا اسلام ہے. جیسے آتا ہے بعض آثار میں کہ لم یبق من الاسلام الا اسمہ ولم یبق من القرآن الا رسمہ. ایک وقت آ جائے گا اسلام سے نہیں باقی ہوگا مگر نام، اور قرآن صرف لکھا ہوا سونے کے پانی سے، لیکن عمل کرنے والا کوئی نہیں. قرآن تو سونے کے پانی سے لکھیں گے، ایسے ایسے خوبصورت مصحف لکھیں گے، ایسے ایسے چھاپیں گے کہ بندہ دیکھ کے حیران ہو جائے، لیکن اس قرآن پہ عمل کرنے والا کوئی. ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے، پوچھو کون ہو؟ جی مسلمان ہوں، لیکن اسلام پہ چلنے والے قلیل. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ صبر کریں، ہماری مدد آنی ہے، ہماری مدد آئے گی، اور ہمارے فیصلے جو ہیں وہ بدلا نہیں کرتے. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ. اب اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کافروں کا اعراض آپ پہ بڑا گرہ گزرتا ہے. کافر اصل میں کہتے تھے نا جی یہ معجزہ دکھاؤ، یہ معجزہ دکھاؤ، یہ معجزہ دکھاؤ، تو حضور کے دل میں بھی خیال آ جاتا کہ اللہ پاک اگر وہ بھی دے دیں. اللہ نے تو ویسے بڑے معجزے دیے ہیں، لیکن جو وہ مانگتے ہیں وہ بھی دے دیں تو شاید یہ مسلمان ہو جائیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا، ان کا انکار اگر آپ کو ناگوار گزرتا ہے، آپ ان کو زبردستی مسلمان کرنا چاہتے ہیں. ہر چیز میری حکمت میں ہے. میں کسی کو کر دوں، میں کسی کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دوں، میں کسی کو کافر کر دوں، میں کسی کو ہدایت دے دوں، میں کسی کو گمراہی میں ڈال دوں، میری حکمت ہے. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ. اگر میرا مدنی آپ کو ان کا اعراض بہت گراں گزرتا ہے تو اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو زمین میں سرنگ لگا لیں، آسمانوں پہ سیڑھی لگا کے لے آئیں معجزے. میری مرضی ہے میں دوں، میری مرضی ہے میں نہ دوں، اس میں میری حکمت ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو ان کے منشے کے مطابق لے آئیں معجزہ جا کر. مانا یہ ہے کہ معجزات بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہیں، اور ہم جو دے رہے ہیں اس میں بھی ہماری حکمتیں ہیں، اور جو نہیں دے رہے ہیں اس میں بھی ہماری حکمتیں ہیں. دیکھیں کہ پہلے کتنا انداز ہے محبت کا، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا انداز تعدیب کا بھی ہے. یعنی ایک جیسے ہوتا ہے نا جی، آپ دیکھیں کسی محبوب کو سمجھانا ہو تو آدمی محبت کی بات بھی کہتا ہے، کبھی کبھی کوئی سخت بات بھی کہہ دیتا. تو پہلے دل نے فرمایا کہ پہلے نبیوں کے ساتھ یہ ہوا، یہ آپ کی تقدیر ہے، یہ تو میری تقدیر ہے، اور پہلے انبیاء کے پر یہ مشکل. لیکن تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالیٰ، کیوں خدا ہے، نبی ہے، اس لیے ساتھ فرمایا وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ. پھر لے آئیں آپ اپنے منشے پر نشانی جو یہ مانگتے ہیں، وہ تمہارے ہاتھ میں ہے، ہماری مرضی ہے. فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اور میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ چاہے تو ان سب کو ہدایت پہ جمع کر دے، اللہ چاہے تو سب کو مسلمان کر دے، کوئی بندہ بھی کافر نہ رہے، آپ نہ ہو جائیں بے خبروں میں سے. کیونکہ وہ یاد رکھیں ہمیشہ، جو ہم لوگ جاہل کا معنی کرتے ہیں وہ معنی کیونکہ شان رسول پاک ہے، وہاں وہی ترجمہ کیا جائے گا جو شان رسول پاک کے مطابق ہو. اس لیے آپ کہتے ہیں نا جی، آپ کو پتا ہے یہ تو عالم ہے، یعنی اس کو علم ہے. یہ
اور جی یہ جہل ہے مانا اس کو علم نہیں، یعنی آپ بھی بے خبر بنتے ہیں، آپ بے خبروں میں نہ ہو جائیں. تو وہ جیسے اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدْ فَتَّنَّا سُلَيْمَانَ، تو یہ مانا تھوڑا ہے کہ فتنے میں ڈالا، ہم نے آزمائش میں ڈالا، ہم نے امتحان میں ڈالا، کیونکہ جیسے جیسے شان ہوگی اسی طرح ادب کے ساتھ بات ہوگی. دیکھا نہیں صحابہ کا مقام ادب ملاحظہ فرمائیں. ایک صحابی نے کسی نے پوچھا انت اکبر ام رسول اللہ، بھی تم بڑے ہو یا حضور؟ مقصد تو اس کا یہ پوچھنا تھا نا بھی عمر میں، بات تو عمر کی ہو رہی تھی نا، کہ جیسے آپ پوچھیں گے جی آپ بڑے ہیں یہ بڑا ہے، تو اس نے تو عمر کے بارے میں سوال کیا، وہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس نے کتنا ادب سے جواب دیا، اس نے کہا نہیں اب میں 2 سال پہلے پیدا ہوا لیکن بڑے حضور ہیں. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں لیکن 2 سال پہلے میں پیدا ہوا. یعنی اس نے ایسا لفظ، حالانکہ وہ کہہ سکتا تھا کہ میں 2 سال بڑا ہوں، لیکن یہ لفظ جو تھا بے ادبی تھی. کیسے اپنے آپ کو کوئی کہتے کہ میں حضور سے بڑا ہوں؟ اس نے کہا 2 سال پہلے پیدا ہوا ہوں میں، لیکن بڑے تو بھائی حضور ہیں. اس کی مثال علماء دیتے ہیں کہ جیسے گلاس ہو نا جی، اس میں پانی ہے یہاں تک، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ آدھا خالی ہے، لیکن آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ آدھا بھرا ہوا ہے. حالانکہ بات تو وہی ہے نا، لیکن اس میں اور اس کے کہنے میں فرق ہے، ادب ہے. یہی بات علماء سکھلاتے ہیں کہ جہاں اللہ کے نبی کی شان کی بات آ جائے، جہاں صحابہ کی بات آ جائے، جہاں اللہ کے اولیاء کی بات آ جائے، جہاں ائمہ مجتہدین کی بات آ جائے، جہاں ائمہ فقہا کی بات آ جائے، تو ایسے نہیں زبان سے نکال دیں گے جیسے اللہ معاف کرے کسی شاگرد کے ساتھ بات ہو رہی ہو. ان کے بارے میں وہی لفظ کہیں جو ان کے شان کے مطابق ہیں، ان کی عظمت کے مطابق ہیں. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر تم نے کسی بزرگ کا کلام پڑھا اور وہ کلام تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، تمہیں وہ بات جو ہے سمجھ نہیں آ رہی، اور جب وہ بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے تو فوراً یہ نہ کہہ دو کہ جی غلط ہے، کیسے نے لکھ دیا قرآن کے مخالف ہے، حدیث کے مخالف ہے، بالکل بات غلط ہے. نہیں، اس کی کوشش کرو سمجھنے کی، اس کو کسی اچھے محمل پہ محمول کرنے کی کوشش کرو. اگر وہ بات بھی نہیں آتی تو پھر کسی علم والے سے جا کے پوچھ لو، تاکہ ایسی بات کرو جو اس کی شایان شان ہو، ایسی بات نہ کرو جو ان کے شایان شان نہ ہو. ایک بات سمجھ نہیں آئی چھوڑ دو. ہمارے یہاں تو ایک رواج ہو گیا ہے نا کہ جی بس کوئی بات ہو تو بس فوراً کہہ دیں گے اور جی چھوڑو بنا گیا ہے، جی وہ حدیث کے مخالف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اور جی ہم کیسے اس کی فوراً ایسے بات کریں گے جیسے معلوم ہوتا ہے کوئی آدمی اپنے چھوٹے بچے سے یا شاگرد سے یا کسی عام ہمسائے سے برابر کے آدمی سے بات کر رہا ہو. ایسے نام لیں گے جیسے نعوذ باللہ کو ان کا ملازم ہو. ائمہ کرام کا نام ایسے لیں گے نعوذ باللہ. حالانکہ بات سمجھیں، بعض اوقات احکام ایسے ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرابی کی حد مقرر کی 40 کوڑے، صحابہ نے کر دیے 80 کوڑے، تو پھر حضور کے مخالف ہو گئے، تو پھر حدیث کے مخالف ہو گئے نا. حدیث میں تو 40 کوڑے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں 80 مارو. یہ کیا بات ہوئی؟ پھر حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اتنے شان والے صحابہ موجود ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کر رہے ہیں نعوذ باللہ. تو اب کوئی آدمی یہ واقعہ پڑھے اور کہے کہ ہاں دیکھو جی صحابہ تو حدیث کے مخالف، صحابہ نے حضور کا فرمان بدل دیا، اللہ کے دین کو بدل دیا. اب اگر عالم کے پاس جائیں گے تو وہ کہے گا کہ صحابہ نے اجتہاد کیا، اور جب اجماع صحابہ ہو گیا، خلفائے راشدین کا بھی اجماع ہو گیا، تو اس کا مقام بھی وہی ہو گیا جو سنت رسول اللہ کا مقام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم. انہوں نے حضور کی مخالفت نہیں کی. کیوں؟ حضور نے کوڑے کیوں رکھے تھے کہ لوگ شراب نہ پئیں. صحابہ نے سزا زیادہ بڑھائی، کیا منع تھا کہ پئیں یا نہ پئیں؟ تو اب حضور کی بات مان رہے ہیں یا مخالفت کر رہے ہیں؟ وہ بات کو سمجھنا چاہیے نا. حضور نے سزا رکھی 40 کوڑے. بہت خیر القرون کا دور تھا، اس زمانے میں تو کسی کو ایک بیت بھی مار دو تو شرمندگی سے مر جاتا تھا کہ بھئی فلاں آدمی کو یار بیت لگے. آج تو ڈھیٹ ہو گئے لوگ، اللہ معاف فرمائے، وہ اپنا سارا دن جناب اس کو پولیس مارتی رہے نا، شام کو نہا کے جناب اپنا کپڑے پہن کے آ جائے. کہتے ہیں جی وہ تھندار سے لڑائی ہو گئی تھی، جھگڑا ہو گیا تھا.
جھگڑا ہو گیا تھا تمہارا، زمین کا جھگڑا تھا اس کے ساتھ، کیا جی بس سنا یار آپ کو پولیس، انہوں نے کہا نہیں جناب کیا پکڑنا ہے، وہ تو بس ایک الو کا پٹھا ہے، بس جھگڑا ہو گیا ہمارا. تو یہ جو کیونکہ وہ ضمیر مردہ ہو گئے، تو اب صحابہ بھی کیا چاہتے تھے کہ حضور کا دین قائم رہے، لوگ شراب سے بچیں. تو منشا تو حضور کا پورا ہو رہا ہے، حضور کی مخالفت تو نہیں ہو رہی. لیکن بظاہر اگر آپ دیکھیں تو حضور کہتے ہیں 40، وہ کہتے ہیں 80. تو بظاہر تو بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آنے والی. اسی لیے جیسے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اسارہ بدر کے قیدی جو ہے ان کو چھوڑ دو. حضرت عمر نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ ان کو قتل کرو. تو اب عمر یعنی سامنے کھڑے ہو کر نبی کی مخالفت کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں بھئی چھوڑ دو بس، ٹھیک ہے کچھ فدیہ ان سے لے لو، چلو مسلمانوں کی کچھ مدد بھی ہو جائے گی اور ان کو احسان بھی کر دو. حضرت عمر کہتا ہے کہ نہیں یا رسول اللہ مہربانی کریں آپ حکم دیں مجھے. رکھے کافر ہیں، دشمن ہیں، مکے سے لڑنے آئے ہیں، ان کو واپس جانے میں. کفر کا بیج ختم کرو، نہ بیج ہوگا نہ آئندہ کوئی پودا پیدا ہوگا. تو اب آپ کیا کہیں گے کہ حضرت عمر مخالف ہے حدیث رسول کا؟ اچھا خدا کی شان دیکھیں، اللہ نے عمر کا فیصلہ قبول کیا یا نبی کا؟ پھر اللہ پاک نے بھی پھر نبی کی رعایت نہیں کی ہے، عمر کی رعایت کر دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لیے ہمیشہ یاد رکھے، حدیث میں آتا ہے نا کہ حضور بیٹھے رو رہے تھے، حضرت عمر نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب اس درخت کے قریب آ گیا تھا، اگر وہ عذاب آتا تو ما نجا منہا احد، کوئی نہ بچتا مگر ایک عمر اور ایک ساتھ بچ جاتے. لیکن محدثین نے فرمایا اس کا معنی یہ نہیں کہ حضور بھی نہ بچتے، مانا تھا صحابہ میں سے، ورنہ حضور نے تو ایک فیصلہ کر دیا تو کر دیا. اللہ نے اپنے نبی کی تو معافی فرما دی، وہ تو فرق اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر میں آ چکے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی معنی آئے تو ترجمہ وہ کیا جائے جو پیغمبر کے شان کے مطابق ہو، پیغمبر کی عظمت کے مطابق ہو. کسی امام کا نام لیں تو آپ ادب سے لیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا احترام ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یعنی اور تو مسئلہ فاتحہ میں اتنا سخت ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ بھئی جاری ہے، سری نماز ہے، ہر نماز میں مقتدی فاتحہ پڑھے. لیکن تاریخوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جب آپ گئے بغداد میں تو وہاں جا کر اتفاق ہوا، وہاں نماز پڑھی تو اس دن آپ نے فاتحہ بھی نہیں پڑھی اور رفع یدین بھی نہیں کیا. تو شاگردوں نے پوچھا کہ آج امام کو کیا ہو گیا ہے، آج امام صاحب اپنا مسلک چھوڑے کھڑے ہیں. انہوں نے کہا تو یہ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی آج میں اس جگہ پہ کھڑا تھا جہاں ابو حنیفہ کی قبر ہے، تو مجھے اس امام کے قول کا ادب تھا کہ چلو وہ بھی تو امام ہے نا، وہ بھی تو ایک حدیث پہ عمل کرتا ہے، تو میں کیوں نہ مان لوں. یہ ہے خود امام ہے، خود امام کے مرتبے کا آدمی ہے، کوئی چھوٹا آدمی نہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالی سب ائمہ کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. کتنا احترام ہے، کتنا ادب ہے، کتنا ایک دوسرے کا خیال ہے. اللہ تبارک و تعالی. میں ایک دفعہ یاد ہے حضرت شیخ عبدالحق تھے رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، فوت ہو گئے. مکہ بہت بڑے عالم تھے اور وہ بھی ہمارے علاقے سے تھے، وہ اہل حدیث عالم. تو ایک جگہ جلسہ تھا کہیں، اور آپ جانتے ہیں پاکستان میں چونکہ زیادہ حنفی لوگ ہیں، مسلک ہے حناف کا، تو وہاں اتفاق سے یہ ہوا کہ جلسہ جب ختم ہوا تو اعلان ہو گیا کہ بھی نماز جو ہے وہ شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں گے. تو اب لوگ ضد میں آ گئے. ہم نے کہا جی وہ تو اہل حدیث ہے، ہم اس کے پیچھے کیوں پڑھے، ہم حنفی ہیں، ہمیں تو حنفی امام نماز پڑھائے.
سب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا بھی انہوں نے کھڑے ہو کے اعلان کہا خبردار میں بھی اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا، جو نماز نہیں پڑھتا چلا جائے۔ عالم دین ہے، اہل حدیث سے تو کیا ہو گیا؟ کیا خدا کے بندے اتنا تعصب ہے؟ نے کہا بھی میں اسی کے پیچھے نماز، جواد صاحب کھڑے ہوئے، سب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا وہ اتنا بڑا آدمی پڑھ رہا ہے نماز، ہماری نماز کیسے ٹھیک نہیں ہوگی؟ نماز پڑھی، ایک محبت تھی، ایک پیار تھا، ایک عظمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں یہ بغض نہیں ہوتا۔ اب اسی طرح مسئلہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور اہل حدیث علماء کے نزدیک کہ وضو کرنے کے بعد اگر کسی آدمی کا اپنی بیوی کو بھی ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی ہے اور بعض علماء اہل حدیث رحمۃ اللہ علیہم کا مسلک بھی ہے کہ بھی اگر آدمی نے وضو کر لیا ہے اور اتفاق سے اپنی بیوی کو ہاتھ لگا لیا یا اپنی بیوی کو بوسہ دے دیا، بیوی ہے اس کی تو وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی نے اپنی بیوی کو ہاتھ لگا لیا تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، اب ہمارے ہاں جب ہم بستی میں تھے تو ایک اہل حدیث آدمی ہوتے تھے، مہاجر تھا بیچارہ، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، وہ بہت بوڑھے تھے اور بہت ہی اللہ والا آدمی تھا، بہت صالح آدمی تھا، اللہ اس کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ مہاجر تھے لیکن ہمارے شہر میں رہتے تھے، رحمت اللہ نام تھا ان کا، تقریباً جتنا مجھے یاد ہے، ہم چھوٹے چھوٹے۔ اب والد صاحب جو وضو کرتے نا، والد صاحب پگڑی باندھتے تھے تو پگڑی چارپائی پہ رکھ دیتے تھے، عام رواج جیسے ہوتا ہے چارپائیاں تھیں، کوئی کرسیاں ورسیاں تھوڑی ہوتی تھی، چارپائی پگڑی رکھ دی، وضو کیا تو اٹھا لی۔ تو کبھی والدہ صاحب سے کہتے کہ پگڑی دے دو، تو کہتے خیال کرنا ہاتھ نہ لگے، میرے پیچھے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کے مسلک میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کی نماز خراب نہ ہو جائے، یا پگڑی رکھ لو بس میں خود اٹھا دوں۔ ایک آدمی کی مسلک کی بھی رعایت ہے کہ چلو بھی اس کی نماز بھی تو خراب نہ ہو نا عقیدے کے مطابق۔ یہ محبت اور پیار تھا۔ دعا کرو کہ اللہ ان اہل حق میں پھر محبت پیدا فرما دے، اللہ ان کے دلوں میں الفت پیدا فرما دے کہ فروعی مسائل میں جھگڑے اور لڑائیاں اور سر پھٹول اور ایسے لوگوں کو مسئلے ہاتھ میں دے دیے ہیں جن بیچاروں کو نام بھی نہیں آتا، ان سے پوچھو نہیں یہ مسئلہ کہاں ہے تو اس بیچارے کو یہ پتا نہیں، یہ بخاری سے، اچھا بھی بخاری کیوں ہے، اس کا نام کیا ہے کتاب کا؟ کہا بخاری شریف۔ بابا اس کتاب کا نام تو بتاؤ نا، بس اس کو پتا ہے۔ اچھا کس نے وہ کتاب لکھی ہے، اس کا کیا نام تھا؟ وہ کہا بخاری شریف۔ اب اس جیسے لوگوں کو آپ مسئلہ پکڑا دیں تو پھر یہی ڈنڈا چلنا ہے اور کیا ہونا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں بے ادب نہ بنائے۔ بس دعا کرو اللہ ہمیں گستاخ نہ بنائے، اللہ ہماری زبانوں سے کوئی گرا ہوا لفظ کسی عالم کی شان میں خدا کرے کبھی نکلے ہی نہیں، اللہ توفیق ہی نہ دے۔ امام تو امام ہوتے ہیں، وہ تو بڑے لوگ ہیں، ہم تو بھائی اپنے استاد سے بھی ڈرتے ہیں، ہم تو اپنے والدین سے بھی ڈرتے ہیں، ہم تو اپنے استاد جن سے ہم نے کبھی انگریزی پڑھی تھی نا، انگریزی ہم چھوٹے چھوٹے تھے سکول کی کتابیں بھی پڑھتے تھے، میرا خدا جانتا ہے کہ ہم ان کا کتنا احترام کرتے تھے، اب تک ہم ان کی اولادوں کے ساتھ بھی لحاظ کرتے ہیں کہ ہمارے بھی استاد کے بچے، حالانکہ انہوں نے ہمیں کوئی دین نہیں پڑھایا، پڑھائی انگریزی، لیکن انگریزی پڑھائے کچھ استاد ہے نا، چاہے فارسی پڑھائے، چاہے اردو پڑھائے، چاہے ہندی پڑھائے، چاہے سنسکرت پڑھائے، استاد تو استاد ہے۔ فرماتے انما یستجیب الذین یسمعون، اور میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات تو وہی مانتے ہیں جو سنتے ہیں، والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور جو موتا ہیں ان کو اللہ اٹھائیں گے قیامت میں اور اسی کے بعد لوٹیں گے۔ کیا مانا؟ کافر مردہ ہے، یہ مراد نہیں ہوتی۔ بعض لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، وہ ان ساری آیتوں کو منطبق کر دیتے ہیں مردے پر، یہ مراد ہے۔ یہاں مردوں سے مراد وہ ہیں، یعنی مومن جو ہے وہ زندہ ہے، کافر جو ہے وہ مردہ ہے چاہے زندہ کھڑا ہے۔ کیا مانا؟ کیونکہ جب وہ حق بات نہیں سنتا، جب حق بات سن کے نفع نہیں اٹھاتا تو گویا نہیں سنتا۔ تو اس لیے اومن کان میتا فاحییناہ، اللہ
اللہ نے فرمایا جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندگی بخشی. کیا مانا؟ کافر تھا اسلام دے دیا. تو اس لیے کافر جو ہے وہ گویا مردہ ہے اور مومن جو ہے وہ گویا زندہ ہے. باقی رہ گئی بات کہ مردوں کو جتنا اللہ سنواتے ہیں اللہ قادر ہیں سنوا دیتے ہیں، اور اللہ اگر چاہے نہ سنوانے تو زندے بھی نہیں سنتے. اللہ کے نبی کی بات بھی نہیں سنتے، قرآن بھی نہیں سنتے، حدیث بھی نہیں سنتے، مردہ تو مردہ زندہ بھی نہیں سنتا. اس لیے ایسے جھگڑوں میں جتنی آیات ہیں جیسے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو نہیں سناتے جو مردہ ہیں. کیا مانا؟ اسماع اور سماع میں ایک ہے مطلق سننا، ایک ہے سن کے اس کو ماننا. ایک آدمی سنے اور نہ مانے. جیسے آپ کسی کو نصیحت کریں، کوئی پوچھے جی ہاں وہ کیا ہوا، اگر جی اس نے میری بات ہی نہیں سنی، حالانکہ سنی تو ہے، 1.5 گھنٹہ آپ اس سے بات کرتے رہے، کیسے نہیں سنی؟ کیونکہ جب اس نے نہیں مانی تو گویا نہیں سنی، اگر مان لے تو گویا اس نے بات سنی ہے. اللہ نے فرمایا آپ ان کو کیا، اور اللہ چاہتے ہیں کہ اگر چاہیں تو ہم سب کو ہدایت دے دیں. تو اب اس کو سمجھیں، اللہ نے یہ عالم جو پیدا کیا ہے، دیکھو نا جی، آپ ایک فیکٹری لگاتے ہیں کہ اس سے اینک بنائیں، تو اینک کے بجائے اگر آپ بٹن بنانے شروع کر دیں تو کیا غلط بات ہے؟ بھی میں نے تو اینک بنانی ہے. اللہ نے جو عالم دنیا پیدا کیا ہے تو یہ دار الامتحان، آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے. اب امتحان تو تب ہوگا نا جب حق اور باطل کی ٹکر ہو، تب امتحان ہوگا. اگر سارا حق ہی حق ہو تو کیا امتحان ہوگا؟ اگر صدق اور کذب، سچے اور جھوٹے کا فیصلہ کب ہوگا؟ کیونکہ جھوٹا ہو تو سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو. اگر سارے سچے ہوں تو پھر تو اس عالم کو پیدا کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. جب اللہ نے یہ عالم پیدا ہی دار الامتحان کیا ہے، تو جب دار الامتحان ہے تو اسی لیے اللہ نے بندے پیدا کیے. پھر ائمہ ہدا آئے، ائمہ ضلال آئے. ہر بندے کو اللہ نے حواس خمس دیے، ہر بندے کو اللہ نے اچھائی اور برائی سمجھنے کی راستے بتلائے. اس کے بعد جو اس نے اختیار کیا اسی کے مطابق اس کو چلا دیا تاکہ اس کا امتحان. اللہ نے فرمایا میرا بدری ہم چاہتے تو ہم سب کو ہدایت دے دیتے. اگر سب کو ہدایت دے دیں تو پھر یہ عالم دنیا پیدا کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ پھر عالم امتحان تو نہ رہا. ہم تو یہ دنیا بنائی اسی لیے ہے کہ امتحان ہو، پتہ لگے کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، ماننے والا کون ہے، انکار کرنے والا کون ہے. اچھا، اگر اللہ سب کو ہدایت پہ جمع کریں تو یا تو جبرن، تو وہ بھی تو اللہ منع کرتے ہیں کہ جبرن تو اسلام قبول نہیں ہوتا، یا بالکل شر پیدا ہی نہ ہو تو پھر تو فرشتوں کی طرح سب پاک ہوں گے. پھر امتحان کیا ہوا؟ اب فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ شہوانیت ہے نہ ان میں کوئی حیوانیت ہے، وہ تو اللہ کی تسبیح ہے، تقدیس ہے، سبوح قدوس ربنا و رب الملا. اسی لیے تو انہوں نے کہا تھا نا کہ اللہ میاں ہمیں بھیجیں، ہم تیری تسبیح کرنے والے لوگ ہیں، ہم تیری تقدیس کرنے. اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلم، میں جانتا ہوں نا، میں نے دار امتحان بنایا، تمہیں کیوں بھیجوں؟ میں تو وہاں آدم بھیجوں گا کہ اس کی اولاد ترقی کرنے پہ آئے تو مقام نبوت پہ اللہ انہیں پہنچائیں گے، اور پھر ان میں صحابہ ہوں گے، ان میں تابعین ہوں گے، ان میں مومنین ہوں گے، عباد صالحین ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے. اور اگر گرنے پہ آئیں تو فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے، فجار ہوں گے، اشرار ہوں گے، کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، ظالم ہوں گے. تو یہ تو امتحان کی دنیا. میرا بدنی ہم چاہیں سب کو ہدایت دے دے، تو اگر ہم نے سب کو ہدایت دینی ہوتی جو مانگتے ہم وہ بھی دے دیتے، لیکن نہیں دیا تو ہماری اس میں حکمتیں ہیں. ان نے کہیں بھاگ کے تو نہیں جانا ہے نا. یہ جتنی تکلیف کر رہے دو، ان نے اٹھ کے آنا کدھر ہے؟ آنا تو پھر اللہ کے دربار میں ہے. تو جب میرے دربار میں یہ آئیں گے تو پھر ہم ان کو پوری پوری جزا دیں گے اور پوری پوری سزا دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو ایمان پہ رکھے، اور دعا کیا کرو کہ اللہ خاتمہ خیر. اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے ساتھ ایمان پہ موت دے اور عزت کی موت. اللہ تبارک و تعالی ذلت و خواری اور رسوائی سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کی قدم قدم پہ نصرت فرمائے.
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نور ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر حضور بشر ہوتے تو معراج کی رات جو ہے وہ اللہ سے ملنے کے لیے نہ جاتے، جبریل کھڑا ہو گیا، حضور آگے چلے گئے، تو یہ دلیل ہے کہ وہ نور ہے، اور یہ دلیل تو وہی تمہارے خلاف ہو گئی۔ جبریل نور ہے، نور تو کھڑا ہو گیا، اگر حضور نور ہوتے تو حضور بھی آگے جا سکتے، وہ دلیل تو تمہارے خلاف ہو گئی، تمہارے حق میں تو نہیں گئی، تم نے تو الٹا کان پکڑ لیا بے وقوف آدمی۔ کہ اگر اللہ کو نور مل سکتا ہے تو پھر تو جبریل ملتے نا، کیونکہ جبریل کے نور ہونے میں تو شبہ ہی نہیں، لیکن نور تو کھڑا ہو گیا، تو اگر حضور بھی نور ہوتے تو حضور بھی کھڑے ہو جاتے۔ معلوم ہوا کہ حضور نور نہیں ہے، اور حضور کیا ہیں قرآن سے پوچھ لو، قل انما انا بشر، اگر قرآن کہتا ہے کہ میرا مدنی کہہ دو انا نور تو ہم مانتے ہیں۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، سب سے زیادہ محبوب بی بی جو ہے بی بی عائشہ ہے، اس سے پوچھتے ہیں حضور نور ہیں کہ بشر؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ جب حضور گھر میں آتے ہیں تو گھر میں آنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ تو بی بی ہنس پڑی، فرمایا بیٹے کیا بات، انہ بشر من البشر، وہ بھی تو بشر ہے نا، جیسے ہر انسان گھر میں آتا ہے، کبھی ہماری مدد کرتے ہیں، کبھی ہمارے کام میں ہاتھ بٹا دیتے ہیں، کبھی اپنا کپڑا سی لیتے ہیں، کبھی اپنا جوتا مبارک ٹھیک کر لیتے ہیں، تو انہ بشر من البشر ہی۔ تو اب آپ کی مرضی ہے، اب آپ دلیل کو الٹا سمجھیں تو اس کا ہمارے پاس تو کوئی علاج ہے نہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ یاد رکھو کہ چلو ہم آپ کے کہنے سے حضور کو نور مان لیں تو نور کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ اگر جبریل کی کوئی اولاد مجھے آپ دکھا دیں تو پھر میں بھی سوچوں گا، تو پھر حضور کی اولاد ہے، حضور کی بیویاں ہیں، حضور کی بیٹیاں ہیں، ان کی نسبت کیا کرے ہوگے؟ کچھ عقل کرو۔ اور جتنی اللہ کی نوری مخلوق ہے وہ کھانا کھاتی ہے، پانی پیتی ہے، ان کو پیاس لگتی ہے، تو یہ کیوں ایسے غلط عقیدے رکھتے ہو جو قرآن کے؟ اور یاد رکھ لو یہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہیں، سرکار دو جہاں کی بشریت کا انکار کرنے والا تمام ائمہ کے نزدیک کافر ہے، کسی کا جھگڑا نہیں اس میں، نہ کسی امام شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی کا، نہ اہل حدیث کا، نہ دیوبندی کا، نہ کسی کا، بلکہ جتنے بریلوی علماء گزرے ہیں جن کو اللہ نے علم دیا تھا انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ بشریت کا انکار کفر ہے، کیونکہ حضور کی بشریت جو ہے وہ تو قرآن سے ثابت ہے، جب بشریت کا انکار کرے گا تو قرآن کا منکر ہو جائے گا، اور قرآن کا منکر جو ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ یہ اچھی دلیل تم ڈھونڈ لائے ہو بھائی، ماشاءاللہ۔ ہمارے ہاں محرم میں کچھ لوگ جو ہیں صبح کے وقت حلوہ پوری تقسیم کرتے ہیں، اور محرم میں کہ بھی یہ امام جعفر صادق کے کنڈے ہیں، ہاں تو ٹھیک بات ہے، جن کو حضرت حسین کی شہادت سے خوشی ہے وہ حلوے پوری نہیں کھائیں گے تو کیا کھائیں گے؟ بھائی دیکھو نا، تمہارا بچہ امتحان میں پاس ہو جائے تو مٹھائی نہیں کھلاتے ہو، جب تمہارا نکاح ہو، شادی ہو، تو خوشی میں میٹھی چیزیں نہیں تقسیم کرتی ہو، تو جن کو حضرت حسین کے شہادت سے خوشی ہے وہ خوش ہیں کہ اچھا ہوا اہل بیت رسول شہید ہو گئے، تو حلوہ پوری نہیں کھائیں گے تو کیا کریں گے؟ کیونکہ انہوں نے تو شہید کیا ہے خط لکھ لکھ کر، تو آج حلوہ نہ کھائیں کیا کریں آ کر؟ اگر انہیں غم ہوتا تو بھوکے رہتے، 10 دن روزہ رکھتے، حلوے پوریاں تھوڑی کھاتے، سبیلیں تھوڑی لگاتے، شربتیں لوگوں کو، حضرت حسین کی اولاد کو پانی نہ ملے کہتے ہیں شربت پیو، یہ تو اصل میں خوشی کرتے ہیں۔ ہم نے مکہ مکرمہ میں حج کیا، مکے کے رہنے والے تھے، ہم نے وہاں نماز پوری پڑھا، تو حنفی مسلک میں آپ نے ٹھیک کیا، باقی علماء کہتے ہیں کہ مینا عرفات میں قصر کرے۔ جو آپ نے پڑھا ہے اپنے مسلک کے مطابق اللہ قبول کرے، ہم تو بھائی کسی کی مخالفت نہیں کرتے۔
میرے ایک بھائی ہے، وہ مسکین ہے، غریب ہے، مستحق ہے، اس کی ایک لڑکی ہے، اس کی شادی بھی ہونے والی ہے، اس غریب کو میں زکوٰۃ کے پیسے دے سکتا ہوں؟ بالکل دے سکتے ہو، بالکل بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہو، کوئی منع نہیں، لیکن اس کو پابند نہ کرو کہ میں جو پیسے دے رہا ہوں یہ لازم شادی پہ خرچ کرو نا۔ تم نے اس کو پیسے دے دیے، اس کی مرضی، وہ شادی پہ خرچ کرے، وہ خود روٹی کھائے، کھانا کھائے، اس کی مرضی ہے، وہ بالغ پر ہے، تم اس کو پیسے دو زکوٰۃ کے۔ لیکن جب تم زکوٰۃ دینے کے بعد شرط لگاؤ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی تو تم مالک ہو نا، تمہاری بات مانی جائے نا۔ زکوٰۃ تب ادا ہوتی ہے کہ تم اخلاص کے ساتھ اس کو دے دو کہ میرا بھائی یہ دے دو، اور اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ زکوٰۃ ہے، وہ تمہارے علم میں ہو، تمہاری نیت میں ہو کہ یہ زکوٰۃ ہے، ورنہ کوئی ضروری نہیں کہ بھائی کو یہ بتاؤ کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں آپ، بالکل دیں۔ اچھا، اللہ نے تمہیں اتنا پیسہ دیا ہے کہ تم صاحب زکوٰۃ بھی ہو، تو تمہاری بھتیجی نہیں ہوتی؟ بھتیجی کیا ہوتی ہے؟ اگر اس کو ویسے دے دو تو کوئی حرج ہے؟ ضرور تم نے زکوٰۃ کا مال جو ہے میل دینی ہے ان کو۔ اصل میں یہ کہتا ہے نا بھی اللہ بھی راضی ہو جائے، ادھر والا کام بھی ہو جائے، بھتیجی بھی خوش ہو جائے کہ بھائی چاچے نے بڑی مدد کی میری شادی پہ ماشاءاللہ، اور اللہ کا کام بھی پورا ہو جائے۔ وہ تو فرض ہے تمہارے دل میں، کوئی احسان کر رہے ہو دے کر۔ اب لوگ خدا کے ساتھ بھی ڈرامے کرتے ہیں تو کیا کریں آپ؟ کلام بولنے کے بعد میری زبان سے بے ساختہ جھوٹ نکل جاتا ہے تو جھوٹ کو چھوڑو نا بھائی، توبہ کرو، استغفار کرو، سچ نکالا کرو زبان سے، کونوا مع الصادقین۔ کیا ہو گیا؟ دروشی پڑھے چھوڑے، بس جھگڑا نہ کرے، کوئی فساد نہ کرو، دروشی پڑھو تاکہ فتنہ ختم ہو جائے۔ مجھ پر قرضہ ہو گیا ہے اور 4-5 مہینے گزرے، اللہ کے بندے پریشانی جو آتی ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، لیکن دعا مانگو کہ اللہ ہم ضعیف ہیں، ہم پریشانی کے متحمل نہیں ہو سکتے، ہم سے مہربانی کر۔ ہمارے اہل و عیال کافی پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ پیشاب کے بعد اگر آدمی ڈھیلے کے ساتھ یعنی استنجا کرے اور پھر پانی کے ساتھ بھی کرے تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ مدینہ منورہ میں جب حضور پاک تشریف لے گئے تو اللہ نے انصار کی شان میں قرآن کی آیات اتری کہ یہ انصار جو ہیں بھی بڑے پاک لوگ ہیں۔ تو حضور نے پوچھا کہ بھائی تمہاری شان میں اللہ نے قرآن اتارا ہے، تمہارا کیا کوئی خاص عمل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور ہم استنجا کرتے ہیں، ڈیلا بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو آدمی جتنی نظافت اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کو اتنا متطہرین جو ہیں وہ زیادہ پسند ہے۔ سبوح قدوس جو ہے احادیث میں آیا ہے، تفسیروں میں بھی آیا ہے کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں یہ ان کی تسبیح ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ جو لوگ گلے میں ٹائی لگاتے ہیں وہ بہرحال یہ اچھی بات نہیں، یہ جو ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ صلیب کی علامت ہے، صلیب جو ہوتی ہے نا پھانسی دینے کی، اس کی علامت ہے۔ بعض کچھ اور کہتے ہیں، بہرحال کوئی مجبوری ہے، نوکری ہے، ڈیوٹی ہے، بندہ مجبور ہے بیچارہ تو کیا کرے، ورنہ کوشش کریں کہ نہ لگائیں۔ یہ چیزیں جو ہیں بہرحال مسلمانوں کے شعار میں شامل نہیں ہوتی۔ حج کے دوران میں مجھ سے رقم گم ہو گئی، میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں بکری دے سکتا، مجھے کیا پتا میرا بھائی آپ کا حج کون سا تھا؟ اگر آپ مکے میں رہنے والے تھے اور حج افراد تھا تو آپ پر بکری تھی ہی نہیں، لہذا کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر آپ آفاقی تھے اور آپ کا حج تمتع تھا تو پھر آپ کو بکری دینی ضروری تھی اور آپ نہیں دے سکے تو اب 2 دیں، ایک وہ اور ایک دم جرمانے کی۔ میرے ساتھ اور ساتھی اس کا بھی وہی مسئلہ ہے۔ درود تاج میں بعض الفاظ ایسے ہیں جن کا علماء نے انکار کیا ہے کہ اس میں بعض الفاظ آتے ہیں دافع البلاء والوباء والقحط والالم، تو دافع البلاء والوباء اللہ کی شان ہے،
اللہ کے علاوہ کوئی دافع البلا والوبا نہیں۔ گو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جی بطور تعویل کہ حضور جب مدینہ پاک میں گئے تو وہاں وبا تھی، حضور نے دعا مانگی تو اللہ نے وبا دور کر دی، اور وہاں قحط تھا تو حضور کی دعا سے قحط دور ہو گیا، مکے میں قحط پڑا تو حضور کی دعا سے قحط دور ہو گیا، حضرت علی کو آنکھوں میں علم تھا، درد تھا تو حضور کے لعاب سے دور ہو گیا۔ تو ہم اس طرح مجازن کہتے ہیں، لیکن جن لفظوں میں شرک کا شائبہ آ جائے علماء اس کے پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ تو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے 786 لکھے وہ مشرک ہو، نعوذ باللہ مشرک کیوں ہو جاتا ہے؟ مشرک تو نہیں ہوتا، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا کریں۔ یہ 786 لکھنا جو ہے قرآن حدیث یا صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں۔ دور اگر پیدا نہ ہوتے تو اللہ سارا جہاں بھی پیدا نہ فرماتے۔ بہرحال کوئی حدیث مبارک تو نہیں ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے تمام نبیوں سے حضور کے لیے وعدہ لیا ہے تو گویا اس نظم کا اشارہ ہے، ورنہ ایک روایت ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، وہ حدیث صحیح نہیں۔ نماز میں پہلی تکبیر میں ثنا پڑھنا جو ہے، آپ نماز پیغمبر لے لیں، اس میں سارے جتنے حنفی مسلک کی نماز کی حدیثیں ہیں وہ سب اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اسلامی حکومت قائم کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ اسلامی حکومت قائم کرے۔ حضور کی والدہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ تھیں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ جو لوگ تھے وہ تو اہل کتاب کہلاتے تھے، اللہ نے ان کو اہل کتاب تو نہیں کہا۔ میری بیٹی ہے، بیمار ہے، پاکستان شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہر مسلمان کی بیٹی فرمائے، ان کی تکلیفیں بیماریاں دور فرمائیں، ان کے رشتے آسان فرمائیں۔ اگر کوئی آدمی دم کی بکری دوسرے شخص سے خریدے ناجائز ہے، بیچنا بھی ناجائز، خریدنا بھی ناجائز۔ دم کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ ذبح کر کے فقراء حرم پہ تقسیم کیا جائے۔ میں آپ کا طالب العلم ہوں، اب مستقل خروج لگا کے جا رہا ہوں، اللہ پاک آپ کو بھی ہر جگہ دین کے کام کی توفیق دیں، جو آپ نے پڑھا ہے اسی کو آگے پڑھانے کی اور پہنچانے کی کوشش میں لگے رہیں، اللہ کی توحید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں، اور اللہ ہمیں بھی حضور کی محبت اور غلامی میں موت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر، اللہم یسر امورنا وامور اخواننا وامور اولادنا وامور المسلمین، اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین، اللہم اصلح احوالنا واحوال المسلمین، اللہم اصلح امورنا وامور المسلمین، اللہم اصلح قلوبنا وقلوب المسلمین، اللہم اصلح نیاتنا ونیات المسلمین، اللہم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین، اللہم اصلح لنا فی شاننا کلها فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین قط ولا اقل من ذلک، اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمتیں فرما، یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ مجاہدین فلسطین، مجاہدین کشمیر، کوسوفا، ہر جگہ مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ مشرکین یہود اور وثنی، یا اللہ بتوں کے پجاریوں پہ اپنا قہر نازل فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما، یا اللہ امن و استحکام پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔